حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی روح ہے۔ آپ کی قربانی نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دی، ایک ایسی مثال جو رحمت، صبر اور سچائی کا روشن چراغ بن گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کا پیدائشی نام حسین تھا اور آپ 3 شعبان 4 ہجری 644 کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت پیار کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین صرف ایک انسان نہیں بلکہ اسلام کی روح، ایمان کی مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کی جھلک تھے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خلافت کا دعوے دار بنا۔ یزید کی زندگی اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ شراب پیتا، ظلم کرتا اور اللہ کے دین کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ جب اس نے سب کو غلامی لینے کا حکم دیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ایک فاجر اور ظالم شخص کی غلامی قبول کرنا اسلام کا سر کٹا دینا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ تھا امام حسین کا فیصلہ، حق کے لیے خود کو قربان کر دینا، مگر باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ یزید کے حکمران مدینہ میں امام حسین پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ کو کوفہ سے ہزاروں لوگوں کے خط آئے جو کہتے، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے اور ہمیں ظلم سے بچائیے۔ امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں پہلے تو لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب یزید کا گورنر ابن زیاد آیا تو لوگوں نے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود امام حسین نے اپنا رخ کربلا کی طرف کر لیا، کیونکہ اب وہ اللہ کے حکم سے چل رہے تھے، صرف لوگوں کی پکار پر نہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مدینہ میں اترے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 72 وفادار ساتھی تھے اور سامنے تھا یزید کا لشکر 30,000 سے زیادہ کا۔ امام حسین نے ہر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، مگر یزید کا لشکر صرف ایک شرط پر مان رہا تھا، غلامی کرو۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، موت کو اجازت سے قبول کرنا بے عزت زندگی سے بہتر ہے۔ 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشوراء۔ آسمان بھی اداس تھا، زمین بھی غم زدہ۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت کو تیار کیا، ہر ایک نے شہادت دی۔ حضرت علی اکبر، آپ کے جوان بیٹے حضرت قاسم، بھتیجے حضرت عباس، آپ کے بھائی، سب نے قربانی دی۔ سب سے روح کو ہلا دینے والا منظر تھا حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کا۔ امام حسین کا 6 مہینے کا معصوم بیٹا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ نے اسے کندھوں پر اٹھایا اور یزیدی لشکر سے پانی مانگا۔ جواب میں ایک تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ صرف ایک باپ کی آہ نہیں تھی، یہ اسلام کے لیے ایک پیغام تھا۔ معصوم بھی شہید ہو سکتا ہے، مگر ظلم کے سامنے جھکنا ممکن نہیں۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے، بھوکے پیاسے زخمی، لیکن حوصلہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ آپ نے نماز پڑھی، سجدے میں گئے اور ایک ظالم نے تیر مارا، پھر دوسرے نے تلوار چلائی۔ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا، روح نے آسمان کو چیر دیا، زمین نے خون پیا اور کربلا کا میدان حق اور صبر کی مثال بن گیا۔ زینب رضی اللہ عنہا صبر کی مورتی۔ امام حسین کے بعد ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صبر اور حق کی آواز اٹھائی۔ جب انہیں قید کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو
تو ان کا کلمہ سن کر یزید کی گردن جھک گئی۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ حسین مر گیا؟ نہیں، حسین زندہ ہے، اور اس کی قربانی ہر نور کو جگا دے گی۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، صبر کا پیغام، کہ مصیبت میں بھی اللہ سے رجوع رکھو، حق کے لیے قربانی، کہ زندگی سے بڑھ کر دین ہے، ظلم کے خلاف آواز، کہ چاہے تم تنہا ہو مگر حق پر ہو۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کا اصلی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر دنیا کا حکمران بھی تم سے غلامی مانگے، اگر وہ باطل ہو تو انکار کر دو۔ آج کے مسلمان کے لیے ایک پیغام، آج جب ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں تو صرف آنسو بہانا کافی نہیں، ہمیں ان کی سوچ، ان کے جذبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا، حق کی حفاظت کرنی ہوگی، نماز، ایمان اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہوگا۔ امام حسین کا قصہ صرف غم کا قصہ نہیں، یہ روحانی روشنی جگانے کا چراغ ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں کربلا یاد رہے گی، جہاں جہاں انصاف کی پیاس ہوگی وہاں حسین کا نام گونجے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ آپ کے لیے ایک روحانی سوال، آج اگر آپ کربلا کے میدان میں ہوتے تو کس طرف ہوتے؟ حق کے ساتھ یا خاموشی میں باطل کے پیچھے؟ اپنے دل سے پوچھئے، اور اگر حسین کے ساتھ ہیں تو پھر اپنی زندگی کو بھی حسین بنائیے۔ اگر یہ پیغام دل کو چھوا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل وقت آزمائش ود اللہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔